لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں ہوتے، اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہہ ہوتے تو یہاں پہ لازماً فساد رونما ہو جاتا. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اللہ کے ساتھ آلہہ ہوتے، تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے، وہ کوشش کرتے کہ یعنی بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، اس کے خلاف بغاوت کرتے. اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے، ایک وحدت ہے یہ، اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں، دو رائیں، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا. اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے. فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت. لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے، ثنویت ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے. اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، کوئی اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے. یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا، نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کش پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے. صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے، جس میں صدر کے پاس اختیار ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں.